بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکسی پرمٹ یعنی لائسنس کی خرید و فروخت کا شرعی حکم کیا ہے؟ اسی طریقے سے رکشہ جو عموماً بڑے شہروں میں ہوتا ہے، ممبئی، حیدرآباد، کلکتہ، دلی، گجرات اور دیگر بہت سے علاقوں کے اندر شہروں میں یہ پرمٹ کے ذریعے جو ٹیکسی اور رکشہ وغیرہ نکالا جاتا ہے، تو اس لائسنس کا بیچنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اس کے اندر کافی تفصیل ہے۔ اس کا حکم یہ کہ سرکار کی جانب سے ٹیکسی ڈرائیور کو جو ٹیکسی کا پرمٹ یعنی لائسنس دیا جاتا ہے، جس پرمٹ پر ٹیکسی کاروبار کے لیے ڈالی جا سکتی ہے اور لوگ ڈالتے بھی ہیں، اگر کسی شخص کو پرمٹ تو مل گیا لیکن اس میں ٹیکسی خریدنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، مالی وسعت اس کے پاس نہیں ہے، مال اتنا نہیں ہے کہ وہ ٹیکسی خرید سکے، تو اس کے اندر جب خریدنے کی ٹیکسی کی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ دوسرے ساتھی کو جس کے پاس پیسہ ہے اس پرمٹ کو وہ بیچ دیتا ہے، اور وہ اپنے ٹیکسی کاروبار کے لیے جس کو بیچا ہے، تو اس جس شخص کو بیچا ہے اس خریدنے والے شخص نے کاروبار کے لیے ٹیکسی ڈال دی خرید کر کے، اور پرمٹ والا اس سے اپنی اس پرمٹ کا سالانہ پیسہ وصول کرتا ہے، عوض وصول کرتا ہے، اجرت وصول کرتا ہے، مال وصول کرتا ہے۔ تو اس کا یہ پیسہ وصول کرنا، سالانہ پیسہ وصول کرنا، عوض وصول کرنا، اس پرمٹ کے وجہ سے شرعی اعتبار سے اس کا وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرمٹ کی بیع کذب، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی پر مشتمل ہے۔ اس مسئلے کو جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے تکملہ فتح الملہم کے اندر لکھا ہے، کتاب البیوع میں۔ اس کے اندر لکھا ہے ان هذه الرخصة ان كانت باسم رجل مخصوص، اس کے تحت بڑی تفصیلی عبارت ہے، ذالک الی غیرہ تک بڑی تقریباً 6-7 لائن کی عبارت ہے تکملہ فتح الملہم کی 7ویں جلد 350 صفحہ کتاب البیوع حکم پہلی جز کے اندر پہلے حصے کے اندر تکملہ فتح الملہم کا جو ہے اس کے اندر جو دار احیاء التراث العربی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 350 پر بڑی تفصیل ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، لیکن اس کو سمجھنا تو فقہا ہی بتلا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ دھوکہ ہے سرکار کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا یا من غشنا فلیس منا، یہ دونوں طریقے کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دوسری 177 صفحے پر کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا کے تحت جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ ریاض الصالحین میں اس کے تفصیل ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، اور آگے جو ہے وان الرجل لیصدق، اس کے تحت جو ہے تفصیل ہے وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، اس کے تحت جو ہے ریاض الصالحین کی اندر بھی نقل کیا ہے صفحہ 46 پر حدیث نمبر 54 باب الصدق مکتبۃ الاحسان دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ جو ہے۔ پھر موسوعۃ الفقہیہ کے اندر ہے کہ اتفق العلماء علی ان الغش حرام، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے 31ویں جلد 219 صفحے پر، اس مسئلے کو کافی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو دلائل تھے یہاں تک کی جو کذب اور دھوکے پر مشتمل ہے۔ آگے یہ کہ اور اس میں حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے،
जबकि हुकूमत की कवानीन का पासो लिहाज रखना इंसान पर ज़रूरी है, और हुकूमत अगर इस तरीके से उसको धोखाधड़ी पर पकड़ती है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए हुकूमत के कवानीन का पासो लिहाज रखना बहुत ही ज़रूरी इस्लाम ने करार दिया है। चुनांचे दुर्र मुख्तार के अंदर है ताअतुल इमाम फीमा लैसा बिमासियत फर्दिन, इसके तहत जो नकल किया है छठी जिल्द 319 सफ़े पर जो किताबुल जिहाद मतलब फ़ी वजूब ताअतिल इमाम के तहत जो है दुर्र मुख्तार अश्शामिया के अंदर नकल किया गया है। इसके अलावा इस परमिट को बेचने में बदअहदी भी होती है, जबकि बदअहदी से इस्लाम ने सख्ती के साथ मना किया है कि बदअहदी नहीं होनी चाहिए। चुनांचे कुरान के अंदर इस बदअहदी के सिलसिले में यूँ कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। इस मसले को जो है इस आयत को सूरा माइदा छठे पारे की पहली आयत ही के अंदर नकल किया है, जो सूरा माइदा है छठे पारे के अंदर, उसके अंदर पहली आयत है। दूसरी जगह है व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, ये सूरा बनी इसराइल सूरा इसरा की आयत है, आयत नंबर 34 नकल किया है। मिशकातुल मसाबीह में भी है इस तरीके से धोखाधड़ी के ऊपर जो है कहा गया वइदा हद्दस कज़ब वइदा आहद गदरा। इसके तहत जो एक हदीस नकल की है मिशकातुल मसाबीह के सफ़ा 17 पर, महमूदुल फतावा में दूसरी जिल्द सफ़ा 481, 482 वगैरह पर भी नकल किया है। और इसी तरीके से मुहक्कक व मुदल्लल जदीद मसला सफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312 मसला नंबर 245 पर भी, मसला नंबर 245 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312 किताबुल बुयू में भी इसको नकल किया है। अब इन तमाम का खुलासा यही निकला कि परमिट को बेचने के बाद उसका सालाना इवज़ वसूल करना ये जायज़ नहीं है, इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए मुसलमानों को।